تو اس وقت ایک شخص تھا، یہ کہنے لگا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ انصاف کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی تلوار کو نکالا، اسی کی نسل سے آگے لوگ پیدا ہوں گے، وہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں گے۔ صحابی رسول وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسی ایسی ایک لاش ملی ہے، وہ جو ہمیں لاش ملی ہے اس کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ عورت کے پستان کی طرح ہے۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دجال تک جا کے پہنچیں گے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام زبیل خیسرہ یہ بولا جاتا ہے، اور اسے خرقوس بن زبیر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ کہنے لگا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ، کہنے لگا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ انصاف کیجئے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنی تلوار کو نکالا، آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں، ابھی میں اس کا جو تن ہے وہ جدا کر دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، بھی رک جاؤ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی کی نسل سے آگے لوگ پیدا ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی کرنے والے ہوں گے، بدبخت ہوں گے، وہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں گے، نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو کے سمجھو گے کہ شاید ہم عبادت ہی کچھ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت اتنی کریں گے لیکن جو ان کا قرآن ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کا جو ظاہری لباس ہوگا وہ اتنا مذہبی ہوگا کہ تم سمجھو گے کہ ہم تو مذہب کے اوپر عمل کرنے والے کچھ نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ عقیدے کے لوگ ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ کچھ لوگ تو پیدا ہو چکے، فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو اب بھی اپنے ماؤں کے پیٹوں کے اندر ہیں۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی تک اپنے آباء و اجداد کی پشتوں کے اندر ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال کے دور کے اندر نکلے گا۔ خرقوس بن زبیر ہے، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ دین اسلام سے اتنا بیزار تھا، خود کو مسلمان کہتا تھا، بڑی باتیں بھی کرتا تھا۔ یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس نے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان جنگ کیا، اور اس کے بعد یہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور آیا تو پھر اسے خوارج گروہ کہا گیا، خارجی نام سے پکارا گیا۔ آج بھی خوارج موجود ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے۔ اب اسے لفظ خارج اور گروہ خوارج قرار دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خط لکھا، آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان میں فتنہ نہ پھیلے، مسلمانوں کو قتل و قتال نہ ہو، ایک درمیانی جو راستہ ہے اسے اختیار کیا جائے کہ جس کے اوپر جو شرائط ہیں اس کے اوپر سارے آ کر عمل پیرا ہوں۔ خیر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، اور اس کے بعد اس نے انکار کر لیا۔ پھر حضرت علی نے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی فوج لی اور صحابہ کرام کو ساتھ لے، اس سے جا کے آپ نے جنگ کی اور ان سب کو قتل کر دیا۔ کچھ بھاگ گئے، ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم ایک ایسے شخص کو ڈھونڈو کہ جس کی حیت اس طرح کی ہے تمہیں پہاڑوں کے اندر سے اس کی لاش ملے گی۔ تو لوگ ڈھونڈتے رہے، صحابہ کرام ڈھونڈتے رہے لیکن نہیں ملے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے پھر حکم ہوا کہ تم جا کے اس شخص کو ڈھونڈو۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم جا کے جنگلوں کے اندر اس شخص کو ڈھونڈو، تمہیں اس شخص کی لاش ملے گی۔ ایک صحابی رسول وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسی ایسی ایک لاش ملی ہے۔ یہ سارا جو معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ کے اندر آ کے پیش کیا، عرض کرنے لگے وہ جو ہمیں لاش ملی ہے اس کا جو بایاں ہاتھ ہے وہ عورت کے پستان کی طرح ہے، اور اس کی حیت معاذ اللہ اس طرح سی ہے، اس کی شکل اس طرح کی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں مجھے بار بار فرمایا جا رہا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا دور دورہ ہوگا، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دجال تک جا کے پہنچیں گے۔